السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ان کی درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر سے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آداب زندگی ہمارا موضوع ہے اور اس میں سے آج ہم سونے اور جاگنے کے آداب دیکھ رہے ہیں۔ انسان دنیا میں جیتا ہے، زندگی میں سونا اور صبح اٹھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے اور اہم رول رکھتا ہے۔ انسان بہت سارا وقت، بہت ساری زندگی میں بہت سارا حصہ کیا ہے، سونے میں بتا دیتا ہے۔ آپ جب حساب لگائیں گے تو انسان 7-8 گھنٹے روزانہ سوتا ہے اور اس کا چند حصہ زندگی کا کیا ہے، سونے میں لگ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس سونے کو بھی کیا ہے، ہماری نیت درست کریں گے، اگر ہم سنت طریقے کے مطابق سو جائیں گے تو سونا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اگر ہم سنت کے مطابق نہیں گزارتے تو ہمارے لیے اتنی وقت، اتنی ہماری زندگی کیا ہے، اتنی مدت ہماری بیکار میں چلے جائے گی۔ اسی لیے کیا ہے، ہم آداب سیکھ رہے ہیں، سنت سیکھ رہے ہیں، تو ہمارے سونے اور جاگنے کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی زندگی میں ان اعمال کو کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسند کرتے تھے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں ہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کیا ہوتا تھا اور ہمارے معاشرے کو آج ہم دیکھیں گے تو اللہ اکبر، کتنی جگہ سنتوں کو چھوڑ کر یوں ہی سنتوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر اسے ہمیں اپنائیں گے، ہماری صحت بھی درست رہے گی، ہمارے کاروبار بھی درست رہیں گے، ہم ایک اچھے اخلاق والے انسان بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں زیادہ جاگنا، بہت دیر تک جاگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوری بعد سو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ہرگز بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے بھی سونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کو ہم دیکھیں گے، آج ہمارے ماحول کو ہم دیکھیں گے، ہمارے گھروں کو آج ہم دیکھیں گے تو رات میں جتنے پارٹیاں بناتے ہیں، رات میں جتنے فنکشنز کرتے ہیں، اللہ اکبر، دن میں نہیں کرتے۔ جتنے بچے آج رات میں جاگ کر ٹھی ٹھاٹا کرتے ہیں وہ دن میں نہیں کرتے۔ جتنا راتوں میں گھومتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اتنا دن میں نہیں کرتے۔ ہر کام آج کیا ہے، معمولی سے بنا لیے ہیں کہ رات میں جاگنا، رات میں کام کرنا، رات میں کیا ہے، وقت گزارنا۔ یہ ہرگز سنت کے خلاف ہے کہ ہم راتوں کو جاگنا ایک معمولی سا عمل بنا لیے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سوتے تھے، عشاء کے فوری بعد سوتے تھے۔ جو بھی کام ہے ہمارا، عشاء کے فوری بعد کرنے کی ہم پوری عورتیں کوشش کریں۔ مرد حضرات مجبور ہیں، کوئی کاروبار میں ہیں، کوئی دینی کاموں میں ہے، کوئی مساجد کے ذمہ دار ہیں، کوئی مدارس کے ذمہ دار ہیں، کوئی بچوں کے ذمہ دار، کوئی الگ الگ کام ہے۔ اگر وہ مجبور ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ آج کے ماحول کے حساب سے وہ کاروبار کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ کہیں کہیں دور میں کام میں اٹکے ہوئے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم عورتیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ عشاء کے فوری بعد سونا ہے۔ اگر گھر کے مرد حضرات لیٹ آتے ہیں تو اٹھ کر پھر ہم ان کو کھانا وغیرہ دیں، لیکن بچوں کو لے کر جلد سے جلد سونے کی کوشش کریں۔ سنتوں کو اپنائیں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سوتے تھے، ہم کیسا سو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اٹھ رہے، ہم کیسا اٹھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کھا رہے اور ہم
کھانا کیسا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کیسے تھے، ہمارے لباس کیسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تجارت، ان کی کاروبار کیسی تھی، آج ہمارے کاروبار کیا ہے، ہم کس طرح کمائی کریں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات کس طرح دینی کام میں جذبہ دکھاتی تھی، کس طرح تربیت کرتی تھی، آج ہم تربیت کیا، ہر چیز ہر لائن میں ہم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ترجیح دینا ہے، اسی کا ہے ہم آگے بڑھانا ہے، وہ عمل ہم اپنے زندگیوں میں لانا ہے، ہمارے گھر بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے زندگیاں کیا ہے، نور سے بھر جائیں گے۔ اتنی اہم سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، معمولی سمجھے ہیں، کہیں دیکھے تو ٹی وی میں وقت گزارا جا رہا ہے، کہیں دیکھے تو شاپنگ میں وقت گزارا جا رہا ہے، بچوں کو لے کر گھومنے عشاء کے بعد جاتے ہیں، اللہ اکبر، عشاء سے پہلے سونے کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ رات میں باتیں کرتے ہوئے آپ وقت گزارو۔ ہم زندگی میں بھی کیا ہے، صبح میں اٹھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اہم عبادت صبح کی کیا ہے، ہم تہجد کو نہیں اٹھ سکتے، صبح کی نماز کو نہیں اٹھ سکتے، اذکار نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم 12-1 بجے سو جائیں گے، اگر ہم رات کو لیٹ سو جائیں گے تو صبح میں ہم ہرگز نہیں اٹھ سکتے۔ آپ خود دیکھ لیجیے، روزانہ نماز پڑھنے والے بھی اگر تاخیر سے سو جائیں گے تو جس طرح روز فریش ہو کر وہ اٹھتے تھے وہ اتنا فریش نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان کے جسم کو کم از کم 7-8 گھنٹوں کی نیند ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر عشاء کے فوری بعد ہم سو جائیں گے تو الحمدللہ صبح کی نماز سے پہلے ہم کیا ہے، آرام سے اٹھ کر نماز، قرآن، اذکار سب ہمارے الحمدللہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم عشاء کے بعد باتیں کرتے، 11 بجے کھانا کھانا، اور سائنس بھی کہتی ہے کھانا بھی کیا ہے، سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا، آج عشاء کے بعد 12-1 کتنے بجے، اللہ اکبر، کس کے گھر میں کیسا ماحول ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جتنے حد تک میں سنی ہوں، 11 بجے، 12 بجے، 10 بجے، 9:30، 11 اتنا کھانا کھانا، اور کب سوتے، 11-1-2، کسی کا وقت تہجد کے وقت سونے کا وقت، اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جلد سے جلد سونے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 کیا ہے، سونے سے قبل بستر 3 مرتبہ جھاڑ لیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کیونکہ کیڑے مکوڑے کچھ بھی ہو جائے کیا ہے، بستر اچھی طرح سے جھاڑ لینا۔ نمبر 2 جلدی سونے کی فکر کرنا، جلدی سے جلدی سو جانا، عشاء سے پہلے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے جلدی سویا کرتے تھے۔ اور نمبر 3 باوضو ہو کر سونا، عشاء سے پہلے کیا ہے، جلدی سونا، پھر اور باوضو ہو کر سونا۔ ایک روایت میں آتا ہے، برہ بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے برہ، جب تو سونے کا ارادہ کرے تو جس طرح تو نماز میں وضو کرتا ہے اس طرح کیا ہے، وضو کر کے سو جا۔ تو کیا ہے، ایک اہم عبادت ہے، وضو بھی کیا ہے، ایک عبادت ہے۔ سلف صالحین، بڑے بڑے ہمارے جو محدثین گزرے ہیں، صحابہ کا عمل، اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے، وضو میں رہنا، عشاء کے بعد وضو کر کے سو جانا۔ اگر ہم وضو میں سو جائیں گے، اللہ کب کیا ہوگا کسے معلوم، ہم سوتے ہیں تو نیند بھی کیا ہے، موت کی ایک چھوٹی بہن ہے، کسے معلوم کہ ہمیں صبح میں اٹھتے یا نہیں اٹھتے، اسی لیے وضو کر کے سو جانے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 4 داہنے کروٹ لیٹ کر سونا، یہی صحابی جو برہ ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داہنے کروٹ لیٹ کر سونا۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ لیٹ کر ایک طرف سو جاؤ اور ہاتھ ایسا رکھ کر، یوگا ماسٹرز بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ کان کے نیچے رکھ کر ادھر لیٹ کر سو جاؤ، لیکن ہمیں وہ سب فالو کرتے ہیں، لیکن یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے بتا کر چلے گئے۔ یوں سونے سے کیا ہے، ہمارے جسم کو بہت اچھے، ہمارا خون کیا ہے، سرکولیشن ہوتا ہے، ہمارے باڈی کو جو اچھائیاں پہنچتے ہیں ایک طرف سیدھے طرف لیٹ کر سونے سے اور ہاتھ کان کے نیچے رکھ کر سو جانے سے۔ اگر بات میں ادھر ادھر ہو رہے تو الگ بات ہے، لیکن سونے سے پہلے اس طرح کا عمل کرنا، سیدھے طرف لیٹ کر سو جانا۔ نمبر 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بل آؤندہ سونے سے سختی کے ساتھ اس عمل کو منع فرمائیں۔ ایسا سونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 جگہ روایت آتی ہے کہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹے اور ایک جگہ غصہ کرے، بہت سختی کے ساتھ منع کرے کہ پیٹ کے بل سونا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل کیا ہے، جہنمی لوگوں کو کیا ہے، یہ اسی طرح کیا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، پیٹ کے بل۔
تو یہ عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو ہم پیٹ کے بل اوندا لیٹنے سے اس عمل کو ہم دیکھنا ہے. کتنے جگہ دیکھتے ہیں کہ بچے بہت جگہ بڑے بڑے لوگ بھی کیا ہے اوندا سو جاتے ہیں, پیٹ نیچے ہم ایسا اوندا سو جاتے ہیں. تو یہ عمل ہمارے اسلام میں, ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو پسند نہیں کیے. اگر کوئی سوتے ہیں تو اس طرح کیا ہے سونے سے ہم بچیں. یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیے ہیں. اور اس کے بعد بچوں کو بھی کیا ہے اوندا تھپکتے ہیں, اوندا ڈال کر سلاتے ہیں. لیکن سیدھا سونے سے بچے نہیں, اوندا سلانے سے بچے جلدی سوتے. لیکن کیا ہے اس کے بعد بچوں کو اٹھا کر سیدھا ڈالیں, یا سونے کے بعد بچوں کے پاس تھکیا رکھیں. بچپن میں جو ٹریننگ آپ بچوں کو دیتے ہو وہ ہرگز کیا ہے بڑے ہونے تک وہی عادت پڑتی. اگر جب آپ اسے کھینچو تو بھی وہ نہیں سنتے, اس عمل سے ہٹتے نہیں. جس طرح چھوٹی کونپلی ہے وہ ذرا بڑی ہوتی ہے, وہ نرم سی بیل ہوتی ہے, آپ جس طرح اس کو موڑو, مطلب آپ گیٹ پر جس طرح رنگ وغیرہ بنا کر چھوڑو, یا نیچے لٹکنے چھوڑو, یا اس طرف چھوڑو, یا اوپر کے سائڈ میں آپ لکڑی بن کر چھوڑو, تو وہ آرام سے چلے جاتی ہے. وہ بیل آرام سے نرم ہوتی ہے اور بیل جاتی ہے. لیکن ذرا سختی ہونے کے بعد اسے موڑنے کے لیے جاؤ تو وہ بیل ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح کیا ہے بچپن ہی بچوں کو سنت کی عادت ڈالیں, سلانے میں, کھلانے میں, پلانے میں, عشاء سے پہلے سونے میں, وضو کرانے میں, اور بچوں کو سیدھے کروٹ لٹانے میں. یہ تمام چیزیں ہم مائیں سکھانا ہے ہمارے بچوں کو. تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی کیا ہے سنت کے عادی بنیں گے. اس کے بعد نمبر 6 کیا ہے, دعا و اذکار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو دعا و اذکار کرتے تھے, سورتوں کا اہتمام کرتے تھے, آیت الکرسی کا اہتمام کرتے تھے, تسبیحات کا اہتمام کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بھی کیا ہے چند آداب ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں اٹھنے کے آداب اور دعائیں انشاءاللہ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد کو, ہمارے گھر میں مردوں کو, ہمارے بہنوں کو, ہمارے پڑوسیوں کو, ہم کو سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. ہر عمل ہمارا کیا ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو, سنت طریقے سے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے زندگی میں آ جائے. ہمارا ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے پر ہو. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.